قوم عاد کی نافرمانیوں کا مختصر قصہ۔ اس زمانے کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو لوگ خانہ کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر دعائیں مانگتے تھے۔ جو بلائیں آتی تھیں وہ ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، مگر وہ اپنے ایمان کو پوری قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کعبہ معظمہ میں جا کر دعا مانگنی شروع کی تو جو شخص مسلمان تھا اس کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری قوم سے کہا، یعنی سمجھایا کہ تم لاکھ دعائیں مانگو پانی نہیں برسے گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص نے جب اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم کے لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ بہت زیادہ شریر اور گنہگار تھے۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص کو قوم عاد کے لوگوں نے الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں جن کے رنگ مختلف تھے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ۔ اس سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم اپنے لیے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ یہ آواز آسمان کی طرف سے آئی۔ ان لوگوں نے اپنے لیے کالی بدلی کو پسند کیا۔ یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر قوم عاد کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ قوم عاد کے گستاخ لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ کہتے تھے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہانی اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی تک باقی نہ رہا۔ قوم عاد کے سارے لوگ اور بچے فنا ہو گئے۔ 7 رات اور 8 دن کے بعد جب یہ آندھی ختم ہو گئی تو قوم عاد کی لوگوں کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر قدرت خداوندی کا حکم اس طرح ہوا کہ کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسی بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے، یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بستی تھی۔